بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی والفجر وليال عشر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے عبادات کی کچھ ایسی ترتیب بنائی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا جو تمام مہینوں میں افضل ہے، اور اللہ رب العزت کی جتنی مقدس کتابیں ہیں وہ سب اسی مبارک مہینے میں اتری ہیں۔ اس کے اہتمام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے دعا شروع فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی اور مسرت کا موقع عطا فرمایا اور عید بخشی، جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کا فدیہ اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو قرار دیا کہ تم ہماری عیدگاہ میں آنے سے پہلے نذرانہ پیش کرو، اور غریبوں کی مدد کرتے ہوئے تم اللہ کی تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے آؤ۔ لیکن عید کے موقع پر یہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، بقرعید پر زور سے پڑھی جاتی ہے۔ رمضان کے گزرتے ہی شوال شروع ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ عید کے بعد حج کا احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں باندھا جا سکتا۔ لوگ پہلے عید کے بعد ہی حج کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، دور دراز سے پیدل سواریوں پر آتے تھے۔ اب تو آدمی چند گھنٹوں میں ہندوستان سے اڑ کر پہنچ جاتا ہے، اور اصل جو حج کے ایام ہیں وہ آج کل چل رہے ہیں۔ یہاں آج تاریخ 8 ہے، وہاں آج عرفات ہے۔ کل وہاں 8 تھی اور لوگ مینا کے میدان میں پہنچ کر ان لوگوں نے 5 نمازیں ادا کی ہیں۔ قربانی یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی پہلا حکم مسلمانوں کی طرف یہ متوجہ ہوتا ہے، جو مستحب اور اللہ کے لیے کو پسندیدہ ہے، کہ قربانی کرنے والے یا جو قربانی کرنے والے نہیں ہیں وہ بھی چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کتروائیں۔ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ نماز کے بعد، اور جو قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی کے بعد ہی اپنے بال ناخن کتروائیں۔ عجیب حکم ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت
بہانوں سے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے حج کی عظیم سعادت مقدر ہے۔ اب اگر کوئی بندہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا حالات نہ ہونے کی وجہ سے، یہ جیسے آج کل کرونا کی وجہ سے پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا سکا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کے کرم سے اور رحمت سے محروم رہ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انہوں نے احرام باندھنے کے بعد جو پابندیاں کی ہیں ان کے اوپر ناخن کاٹنے، بال کاٹنے کی، خوشبو لگانے کی، اور آپس میں میاں بیوی جو محبت کی باتیں کرتے ہیں، پیار کی، ان کی پابندی لگا دی گئی، اور صابن سے ہاتھ، خوشبو کے صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتے ہیں۔ اس طرح سے تو اللہ نے چاہا، فرمایا، اس بات کو پسند کیا، اور یہ مستحب ہے کہ یہ ناخن اور بال کاٹنا موقوف کر دیں تاکہ ان حاجیوں سے کچھ مناسبت ہو جائے، اور عرفات کے میدان میں جب ان پر اللہ کی رحمت کی بوچھار ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی چھینٹا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی عطا فرما دیں کہ جو اللہ کا حکم اور پورا کرنے کے لیے ان حاجیوں سے مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، ہلکی سی مناسبت انہوں نے ان سے قائم کر لی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت مشہور شعر ہے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نوازنے والے ہیں، وہ انسانوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی نواز دیتے ہیں۔ ایک ابن الموفق ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ حج کے لیے چلے اور ایک مقام پر پہنچے تو وہاں دیکھا کوئی شریف بچیاں ہیں جو ایک مردار مرغی بغیر میں دبائے ہوئے لے جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو حرام ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے نہیں۔ تحقیق کی، پتہ چلا ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جس دن سے انتقال ہوا آج تک فاقہ ہے، 7 دن یا 5 دن گزر چکے ہیں۔ حضرت کو اس پر خیال آیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور یہاں یہ صورتحال ہے، بس واپسی کے پیسے بچا کر کے باقی انہیں دے کر آ گئے۔ اب وہاں کسی نے دیکھا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ ابن الموفق کے حج کی برکت سے سب کا حج قبول ہو گیا۔ ایک بندہ واپس آیا، کہنے لگا میں نے آپ کو فلاں فلاں مقام پر دیکھا۔ نے کہا میں تو نہیں گیا حج کے لیے۔ کسی نے کہا ہم نے ندا بھی سنی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کا حج بھی قبول کیا، اور ان کی برکت سے تمام حاجیوں کا حج بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اللہ قادر مطلق ہیں، وہ ذرا سی انسان کی چھوٹی نیک نیتی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی مکمل اجر عطا فرما دیں، انہیں کون روک سکتا ہے۔ چنانچہ پورے قرآن کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ بطور فضیلت کے 3 مرتبہ قرآن پڑھنے، قل هو اللہ پڑھنے پر بھی ایک قرآن کا ثواب دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی عطا اور بخشش ہے۔ چنانچہ ان دنوں میں جو لوگ اس کا اہتمام کر لیتے ہیں ان کے لیے یہ چیز مستحب ہے۔ دوسرا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری فضیلت یہ بتلائی کہ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی یعنی صبح صادق کی اور 10 راتوں کی، ولیال عشر، اور وہ 10 راتیں وہ یہی ذی الحجہ کے شروع عشرے کی راتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دن کا اگر روزہ رکھتا ہے کوئی بندہ، 1 سال کا اجر اسے ملتا ہے۔ اور راتوں کی عبادت ایسی ہے جیسا کہ کوئی شب قدر میں عبادت کر رہا ہو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس میں جب 9 تاریخ آتی ہے
جو کل شروع ہونے والی ہے 9 تاریخ منگل کے صبح سے، فجر سے ایک تکبیر واجب کر دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فجر کی نماز سے لے کر 9 تاریخ کی صبح سے 13 تاریخ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ مردوں کے لیے واجب ہے اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زور سے پڑھیں تاکہ مسجد گونج جائے، بھولے ہوئے کو بھی یاد آ جائے۔ عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ عورتیں چونکہ بیچاری تنہا ہوتی ہیں، مرد تو مسجد کے ماحول میں یاد بھی آ جاتا ہے اس کو اور ان سے بھول ہو جاتی ہے، ویسے بھی بھول زیادہ ہوتی ہے، تو جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں اس کو لکھ کر کے لٹکا لیں تاکہ وقت پر یاد رہے۔ 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں یوم عرفہ کے جو کل 9 تاریخ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 تاریخ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 9 تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے، اس لیے اگر ہو سکے تو کل جو باہمت لوگ ہیں وہ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اس عظیم فضیلت اجر و ثواب کو حاصل کریں۔ اب 2 راتیں باقی ہیں، یہ راتیں بھی اللہ تعالیٰ کو ایسی ان کی عبادت جیسے شب قدر ہو۔ مغرب کے بعد 2 نفل 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 نفل اور پڑھنے، اوابین کے نفل ہو جائیں گے، گویا کہ عبادت بڑھ گئی۔ عشاء کے بعد 2 سنت 2 نفل پڑھنے کے بعد 2 نفل اور اضافہ کر لیں تہجد کی نیت سے، اور اگر صبح کھل جائے تو صبح سویرے اٹھ کر بھی نماز پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں۔ ایسے ہی دن میں گناہوں سے آنکھ کان زبان کی حفاظت کے ساتھ گناہوں سے بچ کر زندگی گزار لیں۔ اگر گناہوں سے بچ کر وقت گزر گیا تو سمجھا کہ ہم نے بہت بڑی عبادت کر لی، بہت بڑی عبادت گزار بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، گناہوں سے بچ جاؤ تم بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائیں۔ 10ویں تاریخ میں جو اہم عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ قربانی ہے، خون بہانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 10ویں تاریخ میں اس سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں ہے، قربانی سے بڑھ کر۔ اور یہ قربانی دراصل یادگار ہے اللہ کے لاڈلے حبیب اور خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جو ابو الانبیاء ہیں۔ تقریباً 80,000 انبیاء آپ کے سلسلے سے پیدا ہوئے، جن میں جلیل القدر صاحب کتاب انبیاء بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں، آخر میں ہم سب کے آقا پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی اور مشیت یہی ہے، چنانچہ بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں اتر گئے اور وہاں بیٹے سے مشورہ کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے، وہ کس طرح سے اللہ کی محبت میں ڈوب کر سرشار ہو کر وہ مشورہ کر رہے ہوں گے کہ ان کی گفتگو اللہ کو اچھی لگی۔ اللہ نے وہ گفتگو قرآن میں نقل کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، کتنی محبت اور شفقت اور پیار کے ساتھ پوچھتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے پیارے بیٹے، میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو مجھے جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی، اس کا خلیل ہوں، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا فکر ہے، سوچ ہے۔ بیٹا بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا تھا، شیروں کے شیر اور نروں کے نر ہوتے ہیں،
بیٹے نے بڑے حوصلے کے ساتھ جواب دیا اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان فوراً کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ عن قریب مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی میں کوئی آہ واویلا جزا فضا رونا دھونا شور شر نہیں کروں گا، پورے صبر اور استقامت کے ساتھ میں اللہ رب العزت کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ دراصل کسی نے کہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑے حوصلے دی گردی کی بات تھی۔ پھر دونوں باپ بیٹوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ چھری تیز کر لی جائے، کپڑوں کو سمیٹ لیا جائے اور اوندھا لٹایا جائے، آنکھوں کے پٹی باندھ لی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں کسی طرح کا ترحم اور کسی طرح کی دیری نہ ہو۔ چنانچہ جب اس نقشے کے ساتھ انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے، اللہ نے وہ نقشہ بھی قرآن میں پیش کر دیا اور بتلایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ جب دونوں مکمل اسلام، مکمل اطاعت، مکمل فرمانبرداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے بیٹے کو پیشانی کے بر پچھاڑ دیا اور چھری چلا دی اس کے گلے پر۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گلے پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلا رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا کام پورا کیا تو اللہ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب سچا کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو نیکی کے جذبات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بھی انہی کو دیتے ہیں، اور یہ نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے۔ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، جو کسی نے کہا قدم یہ خود اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر چونکہ آمادہ ہو گئے قربانی کے لیے، اس لیے اللہ نے انہیں استقامت دی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ ایک بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی جس میں دونوں باپ بیٹے ثابت قدم رہے ہیں۔ اور بتلایا فرمایا کہ دیکھو اب انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں جنت سے ایک عظیم قربانی بھیج دی، اور وہ مینڈھا آیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی ان کو عطا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی کھولی ہے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام سامنے پتھر پر بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اور جنت سے آ کر مینڈھا آیا ہوا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ حضرت نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے ندا لگائی، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو پھر بعد والوں میں جاری کر دیا، باقی برقرار کر دیا کہ اب قیامت تک پیارے خلیل یہ قربانی تمہاری یادگار رہے گی، اور لوگ اسی طرح اللہ کی محبت میں ڈوب کر نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ اور اللہ ہم سے اب وہ بیٹوں کی قربانی نہیں چاہ رہا، بلکہ وہی چاہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے جانور کی قربانی کرو اور اجر عظیم حاصل کرو۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول ما هذه الاضحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر آپ نے صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملتا ہے اس میں؟ آپ نے فرمایا
یہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی دی جاتی ہے، ہر دھوئیں کے بدلے میں نیکی دی جاتی ہے، اور کل قیامت میں یہ قربانی کا جانور پیش ہوگا اور اپنے سموں کھروں رسی جھول کے ساتھ پیش ہوگا، اور اس کے سم بھی اس کے کھر بھی نام اعمال میں نیکی کے عظیم نیکی اور اجر کے اضافے کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم قربانی ہر بندے پر، اس بندے پر واجب کر دی جس کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد ساز و سامان موجود ہو، چاہے سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، چاہے مکان دکان ہو، جو تجارت کا سامان ہو، یا پھر گھر میں اتنا سامان ہے، اتنے برتن اور کپڑے ہیں کہ روزمرہ کی ضروریات سے زائد رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس قیمت کو پہنچ جاتے ہیں، تقریباً 30-32 ہزار کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں، تو ان لوگوں پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور یہ قربانی اللہ کے لیے دینی واجب ہو جاتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محبت میں ڈوب کر قربانی دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عید کے بعد ہی اگلے سال کے لیے جانور خرید لیتے ہیں، پورے سال اس کی خدمت کرتے تھے، اور پھر اس سے محبت بھی ہو جاتی تھی، اور جب قربانی ہوتی تھی تو آنسو بہاتے تھے کھڑے ہو کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل قربانی تو جذبات کی قربانی ہے۔ جانور کی قربانی کے ذریعے یہی چاہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہر موڑ پر اللہ کے لیے سماج کی تمام رسموں کی قربانی دینی ہے۔ آج ہم پنڈت بنے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن ہماری رسمیں نہیں نکل رہی ہیں۔ یہ بیاہ ہے، یہ منگنی ہے، یہ مہندی ہے، یہ چوٹی ہے، یہ صحرا ہے، یہ باراتیں ہیں، اور یہ مڈھے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جہیز ہیں۔ یہ ساری وہ رسمیں ہیں جو غیر مسلموں سے ہمارے اندر آ گئی۔ ہم کلمہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ مسلمان بننے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ مسلمان بننے کے لیے سماج رواج کے چنگل سے آزاد ہونا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور دنیا داری بھی، اگر دنیا داری ہی اصل ہے تو پھر جنت کہاں ہے؟ پھر دنیا داروں کے لیے جنت نہیں ہے جو پنڈتوں کے دین پر چل رہے ہیں، جنت دین داروں کے لیے ہے جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم مشقت، کم سے کم پریشانی، کم سے کم کل تکلیف ہو۔ آج ہمارے لیے نکاح عذاب بنے ہوئے ہیں، اس عذاب سے نکلیں، حوصلہ کریں، سماج رواج سے ٹکرائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنیں، سچے غلام بن کر زندگی گزاریں۔ جب تک آدمی اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے گا، دراصل پھر وہ اچھے حقیقت میں قربانی کرنے والا نہیں بن سکتا۔ یہ جانور کی قربانی دے کر یہی جذبات پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہر موڑ پر آدمی جیسا موقع ہو قربانی پیش کرے۔ آج تو ہم اپنے گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے بھی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ گھر کا بڑا ہے، بات پر ناراض ہو رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، غصے ہو رہا ہے، دل چھلنی کر رہا ہے، بیوی تڑپ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، گھر کا شیرازہ بکھیر رکھا ہے، گھر میں ایک انتشار کی کیفیت ہے، لیکن یہ قوت برداشت سے اپنے گھر کو متحد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گھر میں محبت کا ماحول کرے، نظر انداز کرے، اور اسی کو سکون ملے گا۔ مگر اتنا سکون حاصل کرنے کے لیے بھی جذبات کو قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ٹینشن، ڈپریشن کی زندگی گزار کر سارے کے سارے دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، باہر سکون اور گھر میں ٹینشن، پہ تعویذ لیتے ہیں۔ یہ تعویذوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ دلوں کے جذبات قربان کرنے پڑیں گے، اور محبت اور پیار پیدا کرنا پڑے گا۔ بچوں سے محبت، شفقت کا معاملہ، جائز امور میں ان کی رہنمائی کرنا، ان کو محبت کے ساتھ ساتھ بٹھانا، خاندان کو متحد رکھنا، یہ بڑے کا کام ہوتا ہے۔ چھوٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے یہی جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اندازہ لگائیں وہ قربانی ہے۔ خالد بن ولید بہت بڑے جنرل ہیں، اور ملک ان کے ہاتھ پر فتح ہو رہے ہیں، لیکن اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم آتا ہے کہ فوراً اپنی یہ جرنلی
اور یہ کرنے لی اور اپنی سیادت اور یہ عمارت ابو عبیدہ ابن الجراح کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کا تو بڑا مقام ہے، آپ عمر کے خلاف بغاوت کر دیں کہ نہیں، بالکل نہیں، میں کل بھی اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، آج بھی اسی کے لیے، کل عمارت تھی تو کیا، آج میں اس کا ایک ادنا سپاہی بن کر کے اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ ہیں جذبات کہ آدمی اللہ کے لیے اپنے سارے جذبات قربان کر دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہوتا ہے، عمارت پیش کر دی، انہیں خلافت ان کو عطا کر دی اور قربانی دے دی۔ لوگوں نے انہیں مذل المؤمنین بھی کہا، سب کچھ کہا، لیکن انہوں نے سب برداشت کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی زندگی ایک دم بدل کر رکھ دی۔ یاد و صورتحال یہ تھی کہ 400 درہم کا کپڑا پیش کیا گیا، کہنے لگے بہت کھردرا ہے، اور جب خلافت ملی ہے ایک دم ایسے بدلے ہیں کہ 4 درہم کا کپڑا پیش کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں بڑا ملائم ہے۔ اپنے خاندان کے تمام جائیدادیں واپس کر دیں اور انہوں نے خلافت کی ڈگر بدل کر دکھلا دی۔ یہ ہوتے ہیں جذبات اور قربانی۔ اللہ تعالیٰ یہی قربانی ہم سے لینا چاہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہی قربانی کے جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف جانور کا خون بہانا نہیں، اصل اللہ کو اگرچہ یہ پسندیدہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے ساتھ جہاں جانور قربان کر رہے ہو، اپنی دلوں کے جذبات بھی قربان کرو اور طے کر لو کہ اگر ضرورت پڑے گی ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہوگا، سماج رواج اور رسموں کی قربانی دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کر کے سنتوں کی ڈگر پر چل کر ہم جنت کا انتخاب کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ ایک درخواست اخیر میں یہ کرنی ہے کہ ہر سال قربانی کے دام آپ جان رہے ہیں، کھال کے دام گرے جا رہے ہیں، اور ادھر رمضان آتا ہے تو لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، اور اس وقت پھر مگر مدارس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ طلبہ اس تعداد میں دور دراز کے نہ صحیح، لیکن کم تعداد میں بھی مدرسوں میں رہتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اساتذہ کی تنخواہ برابر جاری ہے۔ ایسے موقع پر ہر حصے دار اپنے حصے کے ساتھ 100 روپے اور بڑھا لے، اور مدرسے کا جو بھی ان کے قریب ادارہ ہے اس کا تعاون کریں، اور جو کھال ہے اس کو بھی لوجہ اللہ مدرسوں میں پہنچانے کا اہتمام کریں۔ ان کے کچھ نہ کچھ دام مل ہی جاتے ہیں، دبانے سے یا اوجھ کے ساتھ اسے پھکوا دینے سے بہتر ہے کہ اپنے قریبی کسی مدرسے میں آپ اطلاع کر کے وہ کھال اٹھوا دیں یا خود پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ کھال کو ضائع نہ کریں، ضائع کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے، البتہ اگر آپ پہنچا دیں گے۔ پچھلے سالوں میں بھی بکرے کی کھال کے جہاں 10 روپے ملے، لیکن ملے کچھ نہ کچھ تو ہوا، 10-15 روپے ہی صحیح۔ اس سال بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ یافت کرا دیں، لیکن اسی پہ بھروسہ نہ کریں، اس لیے کھالوں کی کوئی ایسی قیمت نہیں ہے۔ اپنے طور سے بھی مدرسوں کی حوصلے کے ساتھ اعانت اور امداد کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اب آنے والے دنوں میں صبح سے تکبیر تشریق کا اہتمام، کل کو روزے کا اہتمام، قربانی کے دن میں قربانی کا اہتمام، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، اور جتنے قربانی کرنے والے بندے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔